صحیح تربیت نہ کی جائے۔ روحانی قتل کیا ہے؟ اس کی صحیح تربیت نہ کی جائے۔ جیسے جسمانی طور پر اولاد کا قتل گناہ ہے، ایسے ہی روحانی طور پر بھی اولاد کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی صحیح تربیت نہ کرنا یہ روحانی قتل ہے۔ اس لیے اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ نے کہا تھا نا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ بچوں کو جسمانی طور پر قتل کرتا رہا تو بدنام ہو گیا، بچوں کے لیے کالج بنا دیتا، اور کالج بننے کے بعد نسل روحانی طور پر قتل ہو جاتی تو اس کو جسمانی طور پر قتل نہ کرنا پڑتا۔ اولاد کی تربیت کے لیے سب سے مؤثر وسیلہ یہ ہے کہ والدین خود اپنے آپ کو بدلیں، خود اپنی صحیح تربیت کریں۔ قرآن کریم میں ایک دعا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے یوں دعا کریں کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے عطا کی، اور ان نعمتوں کا بھی جو تو نے میرے والدین کو عطا کی، اور میں ایسے نیک اعمال کروں جن کو تو پسند کرے۔ اور آگے فرمایا وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے، انی تبت، میں توبہ کرتا ہوں، میری اولاد کو نیک بنا دے، میں توبہ کرتا ہوں۔ مجھے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ ان دو باتوں کو پے در پہ ذکر کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد نیک بنے تو پہلے تم خود توبہ کرو۔ پہلے تم اپنی زندگی بدلو۔ والدین گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے، والدین نماز کی پابندی نہیں کریں گے، والدہ پر پردہ نہیں کرے گی، والدین اپنے آپ کو حرام سے نہیں بچائیں گے، تو پھر وہ کیسے توقع رکھیں گے کہ ان کی اولاد کے اندر نیکی کے اثرات ہوں؟ والد جھوٹ بولتا ہے اور چاہتا ہے کہ میری اولاد سچ بولنے والی بنے، والد خیانت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ میری اولاد امانت والی بنے، والد سگریٹ نوشی اور نشہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ میری اولاد اس سے بچتی رہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اولاد کی تربیت کے لیے سب سے مؤثر چیز یہ ہے کہ والدین اپنے کردار کو درست کریں، اور دوسرا مؤثر وسیلہ اولاد کی تربیت ہے۔ اس کی تربیت میں خاص طور پر اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی گود کو اللہ نے اولاد کے لیے پہلی درسگاہ بنایا ہے۔ اولاد کی پہلی درسگاہ مکتب نہیں ہے، اولاد کی پہلی درسگاہ کوئی مدرسہ نہیں ہے، اولاد کی پہلی درسگاہ کوئی مسجد نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، اولاد کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ میرے عزیز محترم دوستوں، میرے عزیز ماؤں، اے قابل احترام خواتین جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، تو اپنی اولاد کے کانوں میں کلمہ ڈالیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت ڈالیں، بچپن ہی سے ان کا یہ یقین بنائیں کہ اللہ دیکھتے ہیں، اللہ سنتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ پیدا کرنے والے ہیں، اللہ رزق دینے والے ہیں، اللہ زندگی دینے والا ہے، اللہ موت دینے والا ہے۔ یہ بچپن ہی سے ان کے دل میں ڈالیں، ان کے کان میں یہ بات ڈالتے رہیں، تو پھر بچے کی تربیت ہوتی رہے گی۔ اب میں اختصار کے ساتھ ایک عبرتناک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں تاتاریوں نے مسلمانوں کو تباہی میں پہنچا دیا تھا، اور سارے عالم اسلام پر تتاری چھا گئے، اور ایسا ہوا کہ مردوں کو شہید کر دیا اور خواتین کو اپنی لونڈیاں اور باندیاں بنا لیا تھا۔ لیکن کچھ عرصے بعد لوگوں نے عجیب منظر دیکھا کہ وہی تاتاری جو مسجدوں کو اجاڑنے والے تھے وہ مسجدوں کو آباد کرنے والے بن گئے۔ مختلف اسباب لوگوں نے بیان کیے، یہ ایسا کیوں ہوا؟ ایک بڑا سبب لوگوں نے یہ بیان کیا کہ انہوں نے اگرچہ مجبور مظلوم بے سہارا مسلمان خواتین کو گھروں میں ڈال دیا تھا، وہ مجبور تھیں، تتاریوں کی اولاد ان سے پیدا ہوئی، لیکن انہوں نے اپنی گود میں پرورش پانے والے بچوں کو کلمہ سکھلایا، ایمان سکھایا، اللہ اس کے رسول کی محبت سکھائی۔ لوگوں نے یہ دیکھا کہ دنیا میں آنے والی تتاریوں کی نسل اسلام کی دشمن نہیں تھی،
اسلام کی خادم تھی، اسلام کی داعی بنی، اسلام کی مبلغ بنی، تو اللہ نے آپ کی گود کو پہلا مدرسہ بنایا۔ ہاں، دودھ پینے کے زمانے سے بچے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ پیدا ہوتے اس کے کان میں اذان کو۔ اب کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے جو سمجھ نہیں سکتا، جو سوچ نہیں سکتا، اس کے کان میں اذان دینے کا کیا مطلب ہے؟ آج سائنس بتا رہی ہے کہ وہ چھوٹا سا بچہ جو ابھی تک بول نہیں سکتا، بظاہر ہمارے خیال میں سمجھ نہیں سکتا، جب اس کے کان میں کلمہ، کوئی بات یا کوئی لفظ پڑتا ہے تو اس کے دل میں نقش ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ تم پیدا ہوتے ہی اس کے دل میں اللہ کی کبریائی نقش کر دو، اللہ کی توحید نقش کر دو اور میری رسالت کا پیغام پہنچا دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس معصوم بچے کے کان میں کلمات دہرا دو تاکہ اس کے دل میں یہ کلمات جم جائیں۔ اچھے کلمات کا اثر ہوتا ہے۔ تو جب وہ بچہ سال کا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا، 3 سال کا ہو گیا، تو اب ان اچھے کلمات کا اس کے دل پر اثر نہیں ہوگا، تو یہ ماؤں پر لازم ہے کہ اپنے بچوں کو انبیاء کی کہانیاں سنائیں، قرآن کے قصے سنائیں، اللہ کے نام سکھلائیں، اسماء الحسنہ سکھلائیں اور بچے کو اچھا ماحول دینے کی کوشش کریں۔ تو میرے عزیز محترم دوستوں، میرے عزیز ماؤں اور بہنوں، آج ہم نے اپنی اولاد کو اچھا ماحول نہیں دیا۔ ہمارے گھر سے گانے کی آوازیں آتی ہیں، قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی۔ ہمارے گھر سے حیا کے جنازے اٹھتے ہیں، حیا کے پیکر نظر نہیں آتے۔ ہمارے گھروں میں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کو اچھا ماحول نہیں دیا۔ اچھا ماحول انسان کی تربیت میں اچھا اثر پیدا کرتا ہے۔ ماحول کا کیسے اثر ہوتا ہے؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک چرواہا تھا، جنگل سے ایک شیر کا بچہ اس کو مل گیا۔ اس نے اس کو اٹھا لیا اور بھیڑ کے بچوں کے ساتھ رکھا اور پالنا شروع کر دیا۔ اب وہ بچہ تو شیر کا ہے، بھیڑوں کی طرح ہی رہتا تھا، اس لیے بھیڑوں میں پلا بڑھا، اس کا دودھ پیا۔ اب اتفاق سے ایک دن چشمے سے پانی پیتے ہوئے جب اس نے اپنی شکل بھی دیکھی اور دوسری بھیڑوں کی شکل بھی دیکھی، اسے کچھ فرق نظر آیا کہ ارے میں تو بھیڑ نہیں ہوں، میں تو کچھ اور ہوں۔ اب اس نے چیر پھاڑ شروع کر دی۔ تو صحبت کا اثر ہوتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز محترم دوستوں، میرے عزیز بھائیوں، اب حالات اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں کہ فتنے اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، پہلے ان کا تصور نہیں تھا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ کسی نے سوچا تھا کہ بے پردہ خاتون مردوں اور عورتوں کے مخلوط اجتماع میں امامت کروائے، یہ کبھی نہیں کسی نے سوچا تھا، آج ہو رہا ہے۔ اور نامعلوم کیا کچھ دیکھنے اور سننے کو ملے گا۔ ہمیں اس ماحول کے اندر اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ ہماری اولاد تاجر بنے، ڈاکٹر بنے، پروفیسر بنے، سائنسدان بنے، پائلٹ بنے، فوجی بنے، سپاہی بنے، کچھ بھی بنے، لیکن وہ پکا مسلمان بنے، وہ پکی مسلمان بنے، وہ پکا مسلمان بنے، متعصب اور بنیاد پرست قسم کے مومن نہ بنے۔ ہاں، بنیاد پرست کس کو کہتے ہیں؟ بنیاد پرست وہ ہے جو ایمان پر سودا نہیں کرتا، اور بنیاد پرست وہ ہے جو توحید کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جو رسالت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جو قرآن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے اپنے رشتے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہے بنیاد پرست، اور الحمدللہ ہم بنیاد پرست ہیں اور اپنی اولاد کو بنیاد پرست بنائیں گے۔ اور اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ خود بھی بنیاد پرست بنے اور اپنی اولاد کو بنیاد پرست بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔